اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مولوی تمیز الدین کیس، جو پاکستان کانسٹیٹیوشن ہسٹری کا ایک لینڈ مارک کیس تھا، جس نے نظریہ ضرورت کو پیش کیا، اس کے بعد سرکار بنام 200 پاکستان کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک لینڈ مارک کیس لا ہے، جو کہ پی ایل ڈی 1958 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 533 میں رپورٹ ہوا، اور پھر 200 کیس کو ہی پی ایل ڈی 1959 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 387 میں پروونس آف ای پی ورسز مہدی علی خان کے اندر ری افارم کر لیا گیا، اور اس کے بعد پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ پیج 185 جو بیمل بباری ورسز پروونس آف ای پی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں سرکار بنام 200 کیس جو تھا اس کو ری وزٹ کر دیا گیا اور ری افارم کر دیا گیا۔ اب 200 کیس تھا کیا، اور ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹو میں یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہم 200 کیس کے فیکٹس کو دیکھتے ہیں۔ ہوا اس طرح کہ جنرل ایوب خان نے 1958 کے اندر ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ ملک کو 1956 کے دستور کے تحت ہی چلایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ملک کے اندر اعلیٰ عدالتیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اختیارات کو بحال کر دیا۔ اب اس فیکٹ آف کیس جو بیان ہوا، اس سے سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ اور اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات بحال ہونے کے بعد جو مقامی قوانین ہیں، ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اب جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فرنٹیئر ریگولیشن کی بہم رسانی کے لیے انتظامیہ فوجداری مقدمات جو ہیں وہ جرگے کو بھیجنے کی مجاز ہے، جس کو کونسل آف ایلڈرز آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے، جرگہ جو مختلف جگہوں پہ آج بھی ہے، اور فرنٹیئر ریگولیشن کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ کیا جاتا تھا۔ اب 200 نے، اس کے لواحقین نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا۔ اب جو پٹیشنر تھے، انہوں نے ہائی کورٹ سے 2 ریٹیں مانگی۔ پہلی ریٹ انہوں نے جو استدعا کی وہ تھی ہیبیس کارپس کی، کہ 200 کی باڈی کو پروڈیوس کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے ریٹ آف سرشراری کی استدعا کی کہ یہ جو آرڈر ہے فرنٹیئر ریگولیشن کی بہم رسانی کے لیے انتظامیہ جرگے کو معاملات بھیج رہی ہے، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی معاملہ ہے۔ اب 200 کے لواحقین نے جو عدالت عالیہ کے اندر موقف اختیار کیا تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے
200 وغیرہ نے کہا کہ عدالت عالیہ میں موقف اختیار کیا. پہلا موقف یہ تھا کہ فوجداری مقدمات جرگے کو نہیں بھیجے جا سکتے، کیونکہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 4 کے تحت، اس وقت دستور 1956 کا تھا، اس کے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 4 کے مطابق ایسے جرگے غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں جرگوں کے اندر. تیسری بات جو 200 وغیرہ نے عدالت عالیہ میں موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جنرل ایوب خان کا یہ جو قدم ہے نا کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد انتظامیہ فوجداری مقدمات کو جرگے کو بھیج دے، یہ جو حکم ہے وہ غیر قانونی ہے اور جنرل ایوب خان کو اس حکم جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا، بدون اختیار ہے. یہ 3 موقف انہوں نے عدالت عالیہ میں اختیار کیے تھے. اب عدالت عالیہ نے باقاعدہ طور پر یہ موقف سننے کے بعد اسٹیٹ کو نوٹس جاری کیا تھا. اسٹیٹ نے جو موقف اختیار کیا وہ کیا تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اسٹیٹ کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آئین میں مقامی رائج الوقت قوانین کو بحال اور مؤثر رکھا گیا ہے. جو لوکل لاز ہیں، جو کوسچن مارک ہوا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر جنرل ایوب خان کے مارشل لا لگانے کی وجہ سے، وہ یہی تھا کہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا، اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات بحال ہو گئے، اب مقامی قوانین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک کوسچن مارک تھا. اسٹیٹ نے آگے کلیئر کر دیا، یہ موقف اختیار کیا 200 کیس میں کہ آئین کے اندر مقامی رائج الوقت جو قوانین ہیں ان کو بحال اور مؤثر رکھا گیا ہے، ان کو نہیں چھیڑا گیا. بھائی اس سوال کا جواب انہوں نے ایسے دے دیا. دوسری بات انہوں نے موقف کے طور پہ سرکار نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ فوجداری مقدمات جرگے کو بھیجے جا سکتے ہیں. تیسرا موقف یہ تھا کہ جنرل ایوب خان کا جو حکم ہے کہ فوجداری مقدمات انتظامیہ جو ہے وہ فرنٹیئر ریگولیشن کی بہم رسانی کے لیے جرگے کو بھیج سکتی ہے، وہ بالکل جائز ہے اور قانونی ہے. یہ 3 باتوں کا موقف سرکار کی طرف سے آ گیا. اب عدالت عالیہ نے حضور دونوں پارٹیز کا موقف سن لیا. موقف سننے کے بعد عدالت عالیہ نے پٹیشنرز کے حق میں فیصلہ دے دیا. 200 وغیرہ کے حق میں فیصلہ آ گیا. 200 وغیرہ کے حق میں جو فیصلہ آیا اس میں 3 نکات تھے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ فوجداری مقدمات جرگے کو نہیں بھیجے جا سکتے کیونکہ یہ آئین 1956 کے آرٹیکل 4 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. انصاف کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے. بھائی پھر دوسری بات جو عدالت عالیہ نے کی وہ یہ تھی کہ یہ جو حکم ہے نا جنرل ایوب خان کا، یہ غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز ہے. اور تیسری اہم بات جو عدالت عالیہ نے اس وقت 200 کیس میں کی وہ یہ کر دی کہ جرگا کا جو سٹیٹس ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. آرٹیکل 4
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 جو اس وقت پر عملگیٹ تھا اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 200 وغیرہ کے حق میں فیصلہ آ گیا عدالت عالیہ سے۔ اب سٹیٹ جو ہے وہ گھر تو بیٹھے گی نہیں، وہ اس نے کیا کیا، سٹیٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف سرکار نے اپیل دائر کر دی، سرکار اپیل میں چلی گئی۔ اب اپیل میں سرکار نے جو موقف اختیار کیا تھا نا وہ 3 نقطوں پہ تھا، 3 نکاتی تھا۔ پہلی بات، سرکار نے اپیل میں موقف اختیار کیا کہ فوجداری مقدمات جرگے کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ دوسرا موقف اپیل میں سرکار نے یہ اختیار کیا کہ آئین کے تحت دیگر مقامی رائج الوقت قوانین جرگے وغیرہ کا وہ مؤثر ہے، قابل عمل ہے۔ اور تیسرا موقف اختیار کیا سرکار نے سپریم کورٹ میں اپیل کے اندر کہ عدالت عالیہ نے جو 200 کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ واقعات اور قوانین اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اب اپیل چل پڑی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ معاملے کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ کا 200 کے حق میں جو آیا وہ فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا اور سرکار کی اپیل منظور کر لی، اور واضح کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 200 کیس کے اندر کہ فوجداری مقدمات جرگے کو بھیجے جانے کا جو مارشل لا ریگولیشن کے تحت حکم دیا گیا تھا وہ قانونی اور درست ہے۔ لاٹھی والے نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اب کیلسن تھیوری آف لا جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی تو ہو گئی ہے نا جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اب ہم یہ تھا ٹوٹل فیصلہ 200 کیس کہ 200 کے حق میں آنے والا اعلیٰ عدلیہ کا عدالت عالیہ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے اپیل میں اڑا کے رکھ دیا۔ اب 200 کیس میں جو رول لے ڈاؤن ہوئے تھے، جو اصول بنے تھے، جو ریشو ڈیسنڈائی سپریم کورٹ اپیل میں ڈسکس کی گئی، جو ڈرا کی گئی چیزیں، جو اخذ کی گئی، وہ کیا تھیں؟ اب سپریم کورٹ نے اپنا 200 کیس کے فیصلے کے اندر جو اصول طے کیے تھے نا وہ یہ تھے کہ پہلے نمبر پہ فوجداری مقدمات مارشل لا ریگولیشنز کے تحت، فرنٹیئر ریگولیشنز کے تحت انتظامیہ کی طرف سے جرگے کو بھیجنا غیر قانونی، غیر آئینی فعل نہیں ہے۔ دوسری جو رول میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 200 کیس میں لے ڈاؤن کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ مارشل لا کے نفاذ کے باوجود ملک کا انتظام 1956 کے دستور کے مطابق ہی چلایا جائے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آرٹیکل 4A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 کے تحت دیگر جو قوانین تھے، مقامی قوانین جو کہ کوشچن ارائز کر گئے تھے مارشل لا ریگولیشنز کے فوری بعد ایوب خان کی ذریعے جو کی گئی تھی، کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، جبکہ آرٹیکل 4A کے تحت دیگر جتنے بھی مقامی قوانین تھے ان کو بحال اور مؤثر رکھا گیا ہے، اور فرنٹیئر ریگولیشن جو تھی وہ بھی ایک مقامی قانون تھا۔ اب تیسرا اصول جو 200 کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے ڈاؤن کیا تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل لا کا یہ اصول ہے کہ اگر انقلاب کامیاب ہو جائے اور علاقہ اور لوگ وہیں رہیں تو اس طرح سے انقلاب سے برسر اقتدار آنے والی طاقت جائز ہے اور قانونی حکومت ہے، کہ اگر انقلاب کامیاب ہو گیا، ریولوشن کامیاب ہو گئی ہے، علاقے اور لوگوں کے اندر
امن سکون رہا ہے، تو پھر اس انقلاب سے برسر اقتدار آنے والی جو طاقت ہے نا ایوب خان، وہ بالکل جائز اور قانونی کو شمار ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، جو آج کے دور میں بھی ابھی چند 2-4 دن پہلے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سنا ہے۔ خیر، میرے کسی بھی پروگرام گپ شپ کا کسی سیاسی امور کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑیے گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 200 کیس میں جو چوتھا اصول لے ڈاؤن کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ ایک کامیاب انقلاب دستور کو بدلنے کا ایک طریقہ، یعنی ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے 200 کیس میں جائز قرار دے دی گئی۔ توڑ دیو آئین کو۔ 200 کیس کہتا ہے کہ قانون آئین کو توڑنا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، انقلاب کو دستور کو بدلنے کا ایک طریقہ۔ 200 کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اصول لے ڈاؤن کر دیا۔ 5واں اصول جو 200 کیس میں لے ڈاؤن ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کامیاب انقلاب کی صورت میں ملک انقلاب لانے والے سرچشمے کے ذریعے قوانین حاصل کرتا ہے، کہ جب انقلاب کامیاب ہو گیا نا تو اس ریولوشن کے تحت آنے والا جو اتھارٹیٹیو سرچشمہ ہے اس کے ذریعے ہی قوانین، یعنی ایوب خان جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو لیگلائز کر دیا۔ اس کے بعد چھٹا اصول جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا وہ یہ تھے کہ فوجداری مقدمات جرگے کو بیچنا جو ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، کیونکہ ایوب خان ایک ایسے اتھارٹی تھے جو کہ آل ان آل تھے۔ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے باوجود انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو برقرار رکھا ہے۔ اب وہ جو کریں قانون وہیں سے پھوٹتے ہیں، آئین وہیں سے پھوٹتا ہے۔ اور چھٹی اور ساتویں جو میں سمجھتا ہوں پرنسپل 200 کیس میں لے ڈاؤن کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انقلاب لانے والا، مارشل لا لگانے والا جو سرچشمہ یا اتھارٹی ہے اس کے احکامات کے سامنے عدالتوں کا اختیار سماعت ختم ہو جاتا ہے، عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 200 کیس میں مان گئی کہ انقلاب لانے والی اتھارٹیٹیو جو اتھارٹی ہے، جو سرچشمہ ہے انقلاب لانے والا، ریولوشن مارشل لا لانے والا، ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کو کرنے والا، اس کے احکامات کے سامنے عدالتوں کا اختیار سماعت ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب یہ تھا 200 کیس جو کہ سرکار بنام 200 سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹ نے جو اپیل دائر کی تھی 200 کیس 200 کے خلاف، جب عدالت عالیہ نے 200 کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جو کہ بعد میں پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ پیج 185 میں بھی کہا گیا کہ بھئی اگر ملک کے اندر آئین کو توڑا گیا، انقلاب لایا گیا، حالات و واقعات بالکل ٹھیک رہے، علاقہ اور لوگ وہی رہیں، تو جو حکومت بنتی ہے طاقت کے ذریعے، انقلاب کے ذریعے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 200 کو اس میں یہ قرار دیا کہ وہ جائز اور قانونی حکومت ہے۔ یہ تھا 200 کیس۔ اب انشاءاللہ ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بطور ایک طالب علم جو ہے مختلف پرسپیکٹیوز کو ڈسکس کرتے چلیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے پاکستان کی ہسٹری، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو لے کے چلیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ